بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی علاقے والوں کو حضرت امیر معاویہ، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کا پتہ نہ ہو، کسی علاقے کو، دہلی والے، قصور والے، ملتان والے، لیکن وہ پانچ وقت نماز پڑھتے ہوں، شرک و بدعت سے بچتے ہوں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہوں، وہ جنت میں جائیں گے؟ ایک آدمی اللہ اور رسول کے حکم اور طریقے کو مانتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو۔ مثال کے طور پر وہ حضرت عمر کو نہیں جانتا ہو، جاننا چاہیے اور جانیں گے اہل بیت کو، صحابہ کو، تو کیا وہ آدمی جنت میں جائے گا؟ جواب: بالکل جائے گا، جنت میں جائے گا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ان سب کو جانیں گے، ان کا احترام کریں گے، ادب کریں گے۔ تو اب یہ بحث اٹھانا کہ معاویہ، علی، عائشہ رضی اللہ اجمعین کون ٹھیک تھے کون غلط تھے، اسے کیا ضرورت ہے؟ اس لیے تو 1500 سال اسلاف نے روکا کہ مشاجرات صحابہ میں آپ نہ بولیں، لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ آخرت کی فکر کرو بھائی، فجر کی نماز میں لوگ نہیں ہیں، اس کی فکر نہیں ہے، لوگ سارے سود میں مبتلا ہیں، اس کی فکر نہیں ہے، کتنے لوگ نمازی ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کتنے لوگ اللہ کے سامنے تہجد میں روتے ہیں۔ اصل میں ایسے افراد اور اسکالر پیدا کر کے کہ اختلافی باتوں کو ہوا دیتے ہیں نا، اس سے یہ امت کو توڑتے ہیں، اور یہ کافروں کا کام کرتے ہیں۔ کیا کام ہے کافروں کا؟ کہ ہماری حکومت اور مسلمانوں کی کبھی حکومت نہ آئے۔ کیوں؟ یا اگر ہے حکومت تو وہ خراب ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی مضبوط اچھی حکومت تب آئے گی جب آپ کے پاس غلبہ ہو، غلبہ تب ہوگا جب قوت ہو، قوت تب ہوگی جب اتحاد ہو، اتحاد تب ہوگا جب تقوی۔ اب یہ اتحادی کو پارا پارا کرتے ہیں، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں۔ امت کو اس پر لگاؤ۔ اور معاویہ ایسے، علی ایسے رضی اللہ عنہما، اللہ کے بندے، عوام کو کہہ رہا ہوں، لوگوں کو کہہ رہا ہوں، جو یہ کام کر رہے ہیں نا، ان کو تو ٹاسک دیا گیا ہے اور ان کو تنخواہ ملتی ہے کہ امت میں توڑ پیدا کرو۔ بس اگر امت جوڑ پر آ گئی تو کل ان کا نظام چلے گا، ان کا سسٹم چلے گا۔ اور اکثریت کیسی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، بیچارے لا علم ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ تو میں نے اس ویڈیو میں ایک اشارہ کر دیا ہے اور آپ لوگ سمجھ گئے ہیں، تو رجوع اللہ کی ضرورت ہے اور سنت کی طرف رجوع کی ضرورت ہے، اور اتفاقی باتیں 97.5% ہیں، ان کی طرف جو ہے نا آنے کی ضرورت ہے۔ یہ بس ایک اختلافی مسئلہ میدان میں پھینک دیں گے، اس کی بوسٹنگ کر دیں گے تاکہ امت مسلمہ ٹوٹے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسرائیلی لڑکی فیس بک بناتی ہے، پیج بناتی ہے اور اس کی بوسٹنگ کرتی ہے، اور عراق میں بیچتی ہے وہ کہ عائشہ ایسی اور ایسی، ادھر سے پھر بوسٹنگ کرتی ہے کہ سنی ایسے اور ویسے، تو ان کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ کام کون کر رہی ہے؟ وہی۔ تو امت کو توڑنا یہ کافروں کی ایک سازش ہے، اور جوڑ، اور ہر ایک توڑ میں لگا ہوا ہے۔ جو اتفاقی باتیں ہیں آ جاؤ اس پر اتحاد کر کے امت کو جوڑ کے ان کو نماز پر کھڑی کرتے۔ سب سے پہلے تو عقیدہ اور نماز ہے، اور سب کی تجوید غلط ہے، اور یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ پیلا تھا یا نیلا تھا یا وہ گیلا تھا۔ یہ لوگ غیروں کے ایجنٹ ہیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ والسلام۔